السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کعبہ کی تعمیر جب اہل قریش نے شروع کی تو وہ کتنے خوف زدہ تھے اور ان کے دل میں طرح طرح کے وہم آ رہے تھے، کیونکہ کعبہ کو گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ پہلے جب ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ کے حکم سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے خود بخود ہو گئے تھے۔ اس کے ہاتھ پہلے گرے، پھر اس کے بازو گرے، پھر اس کے بعد اس کی گردن اللہ کے حکم سے خود بخود کٹتی چلی گئی اور خود بخود بغیر کسی کے قتل کیے اور وار کیے وہ خود بخود اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس لیے اہل قریش نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ جب چور نے کعبہ میں چوری کا ارادہ کیا تو وہ وہیں پر مر گیا۔ تو یہ معجزات وہ تھے کہ جو اہل قریش دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے، اور لہٰذا کعبہ کو توڑنا ان کے لیے آسان کام نہیں تھا، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کے لیے یہ نہ ہو کہ وہ کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کریں تو ان پر عذاب الہی یا قہر نازل ہو جائے۔ تو جب انہوں نے کعبہ کی توڑنے کے لیے پہلے تھوڑی سی دیوار توڑی اور ایک رات ان کی آرام سے گزر گئی، ان پر کوئی عذاب نہ آیا، تو انہوں نے کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا، اور جب کھدائی ان کی بنیادوں تک پہنچ گئی تو انہیں اللہ کی طرف سے کعبہ کے دائیں کونے کے نیچے سے ایک تحریر ملی۔ یہ تحریر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کی رہنمائی کے لیے وہاں پر بھیجی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تک وحی کا یا نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ورنہ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے سارے پیغامات جو تھا وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا کرتا تھا، یا جبرائیل آ کے بتا جایا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ نہیں تھا، اس لیے اہل قریش کو بنیادوں میں سے ایک تحریر ملی۔ یہ تحریر جو تھی سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی، اور چونکہ عربیوں کو سریانی زبان نہیں آتی تھی، لہٰذا انہیں کسی یہودی کی تلاش تھی کہ جو ان کو یہ پڑھ کر سنائے۔ آخر ایک یہودی کو انہوں نے تلاش کر ہی لیا اور اس سے تحریر پڑھوائی۔ اس نے تحریر میں لکھا ہوا بتایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک ہوں، جس کو میں نے اس دن، یعنی کعبہ کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے تھے، میں نے کعبہ کو اسی دن پیدا کیا، اور اسی دن میں نے 7 فرشتوں کے ذریعے کعبہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں اطراف پر پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابوقیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کان کا پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابوقیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ وہ پہلی تحریر تھی جو اہل قریش کو بنیادوں میں سے ملی، اور ایک اور تحریر اللہ کی طرف سے انہیں مقام ابراہیم سے ملی۔ اس تحریر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ تیسری تحریر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ ایک تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرایا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، یہ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر
اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ ہو گیا کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا۔ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک کی نوبت آ گئی، لڑائی کی شکل اختیار کر گیا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے اب قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں اور نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے خاندان میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا باپ تھا، قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا انتظام خود کیا کرتا تھا۔ اس وقت اس سے شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ اس حرم کی صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو، اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے، نہ ناانصافی کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، سب نے مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ سب مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں ہے، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ ان سب کو آپس میں لڑا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کر دے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے قریشیوں کو عقل آ گئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو حتمی فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔